بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. باب قولي هلك الناس باب قولي هلك الناس. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 64واں باب جو بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں سے متعلق یہ کہنے کا بیان کہ لوگوں کو ہلاک کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا، لوگوں کو تباہ کر دیا. باب قولی ہلک الناس کہ لوگ ہلاک ہو گئے. لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. یہ جملہ ادا کرنا یا یہ کہ یہ قول کہنا درست ہے یا یہ کہ غیر درست ہے، یا یہ کہ مناسب ہے یا یہ کہ غیر مناسب ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے عنوان اور یہ باب قائم کیا ہے. باب قولی ہلک الناس کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. فلاں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا تو یہ قول یقیناً کیا ہے؟ مذموم ہے. اس طرح کہنا کیا ہے؟ مذموم ہے، قبیح عمل ہے، جس کی طرف شیخ رحمہ اللہ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں. اس باب کے ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے، بہت ہی مختصر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا قال الرجل هلك الناس اذا قال الرجل هلك الناس فهو اہلکہم. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس، اگر آدمی یہ کہے کہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، تو اسی آدمی نے کیا کیا؟ لوگوں کو ہلاک کیا. اسی شخص نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یعنی یہ کہنا کہ فلاں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا تو دراصل مہلک کون ہے؟ ہلاک کرنے والا کون قرار پائے گا؟ وہی آدمی قرار پائے گا جو یہ جملہ ادا کرتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، کسی کو حقیر جانتے ہوئے اور اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے یہ کہے کہ یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، تو ایسا عمل یقیناً کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو کمتر سمجھنا یہ کیا ہے؟ غیر شرعی عمل ہے، غیر شرعی عمل ہے. اور حقیر جان کر اس طرح کا جملہ کسی سے متعلق ادا کرنا یا ایک لوگوں سے متعلق ادا کرنا، اس عمل کی شناعت اور قباحت کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کیا ہے کسی سے متعلق کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور افسوس کے اظہار کے لیے یعنی مثال کے طور پہ کیا ہے کسی کے اندر کوئی دینی برائی دیکھتا ہے، دینی کمزوری دیکھتا ہے، اور پھر کیا ہے اس طرح کا جملہ کہتا ہے افسوس کے لیے، اظہار افسوس کے لیے، تو کوئی مضاحکے کی بات کیا ہے نہیں ہے. لیکن کسی کو ذلیل سمجھتے ہوئے اور کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اگر یہ جملہ ادا کرتا ہے کسی سے متعلق کہ وہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، تو یقیناً کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے. یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. لیکن اگر افسوس کے اظہار کے لیے کہے تو پھر کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے. اور یہ حدیث میں نے کہا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کسی کو ذلیل سمجھ کر یہ کہنا کہ یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، یہ ممنوع ہے. لیکن اگر واقعی اس کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے، اور اس کمی کے اظہار پر اسے کیا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے، اور پھر یہ جملہ کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں ہے.
شیخ رحمہ اللہ نے اگلا جو باب 65واں جو باب ذکر کیا ہے، باب الفخری، باب الفخر، کہ فخر کا بیان. ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کسی کے اوپر کیا ہے فخر جتلانا، اپنے آپ کو کیا ہے بڑا کیا ہے خیال کرنا، یہ مذموم عمل ہے کہ ہم کیا ہے فلاں سے اچھے ہیں، ہم فلاں سے کیا ہے بڑے ہیں، ہم جہاں ہیں وہاں کوئی کیا ہے نہیں ہے. تو اس سے یہ عمل یقیناً کیا ہے غیر شرعی عمل ہے، قبیح عمل ہے. فخر جتلانا یا یہ کہ آدمی کے اندر نخوت پیدا ہو جائے، کبر پیدا ہو جائے، تعلی پیدا ہو جائے، بڑپن پیدا ہو جائے، تو یہ ان تمام امور سے شریعت نے اور قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے. شیخ رحمہ اللہ نے فخر کی قباحت سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ وقول اللہ تعالی، کہ فخر کی مذمت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا ہے. دراصل اس پوری آیت کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ابلیس کو کس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کرے. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ دلیل دی کہ اے اللہ تو نے ہمیں کیا ہے آگ سے پیدا کیا ہے، نار سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کیا ہے مٹی سے بہتر ہے. آگ کیا ہے مٹی سے بہتر ہے. چنانچہ میں کیا ہے آدم سے بہتر ہوں. گویا شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا؟ فخر کیا، اور ابلیس کبر کا شکار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کا نہ کر سکا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور پیروی نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ راد درگاہ ہوا. پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ فخر ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کیا ہے گنہگار ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فخر کرتے ہیں پسند کیا ہے نہیں کرتا ہے. جس طرح ابلیس کو جنت سے بھگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس فخر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، بڑپن کی وجہ سے، اسی طرح وہ لوگ بھی معتوب ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں جو کیا کرتے ہیں فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی خوبی ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس خوبی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ کیا ہے ہمیں کیا ہے کبر کرنا چاہیے، یا ہے کہ ہمیں کیا ہے فخر کیا ہے کرنا چاہیے. شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بعد 3 حدیثیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی حدیث شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان عیاض بن حمار رضی اللہ مرفوعا ان اللہ تعالی اوحى الی. عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یعنی ایسی حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے. جی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی اوحى الی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی. اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے. کس بات کی وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف؟ ان تواضعوا، کہ اے لوگو تواضع اختیار کرو، اے لوگو تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو. حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ کے اندر تواضع آنا چاہیے، آپ کے اندر نرمی آنی چاہیے، آپ کے اندر خاکساری اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ کیا ہے تعلی کی صفت پیدا ہو جائے،
بڑپن کی صفت پیدا ہو جائے، استاد سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگیں، اور شیطان کیا ہے آپ کو اپنے جال میں کیا ہے پھنسا لے، اس طرح کبر کے چکر میں آپ پڑ جائیں، فخر کی جو برائی ہے اس کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان توادؤ، کیا اختیار کرو؟ توادو اختیار کرو، فروتنی اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر کیا ہے فخر کیا ہے نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے نہ کرے، کوئی ولا یبغی احد علی احد، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کیا ہے؟ حرام ہے، ظلم کیا ہے؟ حرام ہے، اور دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یہ آخرت میں کیا ہے ظلمات کا باعث ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، تاریکی کا باعث ہو جائے گا اور جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو ظلم سے، زیادتی سے، چاہے آپ اپنے گھر والوں پہ ظلم کریں، یا کہ پاس پڑوس کے لوگوں پر ظلم کریں، یا کہ اپنی بستی اور علاقے کے لوگوں پر ظلم کریں، یا کہ استاد اپنے شاگرد پہ ظلم کرے، یا کہ آقا اپنے غلام پر ظلم کرے، مالک اپنے نوکر پر ظلم کرے، شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے، بیوی اپنے شوہر کے اوپر ظلم کرے، بیٹا اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے، یا کہ باپ اپنے بیٹے کے اوپر ظلم کرے، تمام ہر قسم کے ظلم اور ہر قسم کی زیادتی سے شریعت اسلامیہ نے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ خیر، اس حدیث کو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا، اور اس حدیث سے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ہمارے اندر فخر نہیں بلکہ تواضع ہونا چاہیے۔ فخر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، کون سی چیز مطلوب ہے، کون سی صفت مطلوب ہے؟ تواضع کی صفت مطلوب ہے، نہ کہ فخر و مباحات کی کیا ہے قبیح صفت کیا ہے مطلوب ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس اعتبار سے یہ صحیح روایت ہے، اس اعتبار سے کیا ہے صحیح حدیث ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام روایتیں کیا ہیں صحیح ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے فخر کی مذمت کے حوالے سے جو دوسری حدیث بیان کی وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ عن ابی مالک الاشعری، وَلَهُ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من امتی من امر الجاہلیہ لا يترکونہن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحة علی المیت، والنیاحة علی المیت۔ کہتے ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں۔ میری امت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کو کیا ہے ترک نہیں کریں گے۔ یعنی 4 ایسی خصلتیں ہیں، 4 ایسی عادتیں اس امت میں باقی رہیں گی، جو خصلتیں کہاں کی ہیں دور جاہلیت کی، دور جاہلیت کی، اسلام سے قبل کی جاہلیت، اسلام سے قبل کی کہ امور ہیں، خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو جاہلیت کی طرف منسوب کر کے اس کی شناعت اور اس کی قباحت اور اس کی برائی کو کیا کیا ہے بیان کیا ہے۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اور جاہلیت کے امور میں قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 4 باتیں ہیں اس امت کے اندر، سب سے پہلی جو چیز ہے، جو مذموم چیز، الفخر بالاحساب، الفخر بالاحساب، کہ ہماری امت کے لوگ اپنے خاندان کے اوپر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے، اپنے حسب کے اوپر، اپنے باپ دادا کی خوبیوں پہ کیا اترائیں گے، فخر کریں گے۔ ہمارا باپ ایسا تھا، ہمارا دادا ایسا تھا، ہمارا پردادا ایسا تھا، تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا دادا ایسا تھا۔ یعنی اپنے خاندان کو بہتر اور دوسرے کے خاندان کو کیا بدتر کیا ہے سمجھیں گے، اپنے خاندان کو اعلیٰ اور دوسرے کے خاندان کو کیا ہے ادنا اور حقیر کیا ہے
خیال کریں گے یقیناً یہ عمل کیا ہے اور یہ عادت کیا ہے، بری عادت ہے، اور جاہلیت کے بری خصلتوں میں سے کیا ہے اور بری عادتوں میں سے کیا ہے، عادت ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ دوسری جو خصلت جو زمانے جاہلیت کی خصلتوں میں سے ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، کہ نسب پر کیا کرنا، تان کرنا، کسی کے نسب کے اوپر کیا کرنا، تان کرنا، کہ تمہارا نسب ایسا ہے، تم ایسے نسب کے آدمی ہو، تم اس گھٹیا اور کیا ہے ذلیل اور حقیر کیا ہے نسب سے آتے ہو، یعنی نسب کو برا بھلا کہنا، آدمی کے نسب کے اوپر کیا کرنا، کیڑا اس کے اندر کیڑا پیدا کرنا، یا ہے کہ کیا اس کے نسب کو داغدار کرنا، اس کے نسب کو داغدار کرنا، یہ بھی کیا ہے جاہلیت کے کاموں میں سے، یہ بھی کیا ہے جاہلیت کے کاموں میں سے۔ اسی طرح تیسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے فلاں کیا ہے ستارے کی وجہ سے، فلاں کیا نچھتر کی وجہ سے ہے، فلاں مہینے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ بارش دینا کس کا کام ہے، اللہ کا، بارش دینا اسی کا کام ہے، بارش نہ دینا کیا ہے، اسی کا کام ہے۔ اس لیے بارش کے معاملے میں ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ کیا ہے ستاروں کے اوپر کیا ہے بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگ کیا ہے بارش کے معاملے میں اللہ پر نہیں بلکہ غیر اللہ پر، یعنی ستاروں پر کیا ہے اعتماد اور توکل کیا ہے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو بارش کے معاملے میں کس پر بھروسہ کریں گے، ستاروں پہ کیا ہے بھروسہ کریں گے، اور یہ عادت بھی قبیح عادت ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، کہ مرے ہوئے لوگوں پر کیا کرنا، میت کے اوپر، مرے ہوئے آدمی کے اوپر کیا کرنا، نوحہ کرنا، گریہ وزاری کرنا، اور کیا ہے بیان کر کے کیا ہے رونا، اس کی خوبیوں کو یاد کرنا، گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کیا ہے نہیں ہے۔ زندگی دینا کس کے ہاتھ میں ہے، موت دینا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جزا فضا کرنا اور چیخ پکار کرنا، اور کسی کے مرنے کے بعد اپنے سینے کو پیٹنا، غریبان کو چاک کرنا، اور کیا اپنے بالوں کو نوچنا، جیسا کہ گاؤں اور دیہات میں خواتین اور عورتیں کیا ہے کرتی ہیں۔ کسی کی موت کے بعد بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، شوہر مر جائے، تو اس طرح کیا ہے خواتین روتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ان کے لیے مناسب کیا ہے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر ظلم کر دیا۔ اس طرح کیا ہے وہ گریہ وزاری کرتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں، اور نوحہ کرنا کیا ہے حرام ہے، نوحہ کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وقال کہ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلي سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کیا ہے نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے، النائحة اذا لم تتب قبل موتها، اگر کوئی عورت نوحہ کرتی ہے یعنی چیخو پکار کرتی ہے کسی کے مرنے کے بعد، اور وہ اپنی موت سے پہلے کیا اگر توبہ نہ کرے، توبہ کیا ہے نہ کرے، تو قام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران، تو دن قیامت میں وہ ایسی کھڑی ہوگی، وہ عورت نوحہ کرنے والی وہ اس حالت میں کیا ہے کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر سربال من قطران، تارکول کا لباس ہوگا۔ کس چیز کا لباس ہوگا؟ تارکول کا لباس، اور خارش کی کیا ہے قمیص ہوگی۔ تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور خارش کی کیا ہے قمیص پہنائی جائے گی۔ کس عورت کو؟ اس عورت کو جو اپنے کسی مرنے والے پر دنیا میں کیا کرتی تھی؟ نوحہ کیا کرتی تھی۔ خیر، اس حدیث کو
شیخ رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ وہ آپ کو یہ بتلائیں کہ حسب و نسب پر فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اترانا، فخر کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الجنائز میں بیان کیا۔ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے، آخری حدیث۔ شیخ رحمہ اللہ نے فخر کی قباحت اور مذمت کے حوالے سے جو بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس کو حسن کیا ہے؟ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَهْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ أُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ أُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بعض آ جائیں وہ قومیں، بعض آ جائیں رک جائیں وہ قومیں جو ان آبا و اجداد پر فخر کر رہی ہیں جو مر گئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو بعض آ جانا چاہیے اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے جو ان کے آبا و اجداد کیا ہو چکے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، کہ ایسی قوموں کو اپنے رویے سے، اپنے کام سے باز آ جانا چاہیے، یفتخرون بآبائہم، جو اپنے آبا و اجداد پہ کیا کرتے ہیں؟ فخر و مباحات کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ الذین ماتوا، وہ آبا و اجداد جو کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ الذین ماتوا انما هم فہم جہنم، بلکہ کیا وہ جہنم کے کوئلے ہو چکے، جہنم کے کوئلے ہو چکے۔ کہتے انما هم فہم جہنم، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں۔ او لیکونن اہون علی اللہ من الجیلان، کہ اگر وہ لوگ اس رویے سے باز نہ آئے، اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے نہ رکے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسا بنا دے گا؟ او لیکونن اہون علی اللہ من الجیلان، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گبریلے سے بھی کیا کر دے گا؟ زیادہ کیا ہے؟ ذلیل کر دے گا اپنی نگاہ میں۔ گبریلا سمجھتے کیڑا ہوتا ہے جو گندگی میں چلتا ہے، یعنی کہ گوبر وغیرہ جو ہوتا ہے نا، جانور کا کلید وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کالا کالا کیا ہے؟ بڑا سا کیا ہے؟ کیڑا کیا ہے؟ پایا جاتا ہے، اسی کو کیا ہے؟ جعلان کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جعلان کہتے ہیں، جس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ گبریلا کہتے ہیں، گبریلا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرنے سے نہیں باز آئے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ گبریلے سے بھی زیادہ کیا حقیر ہوں گے، گبریلے سے بھی زیادہ۔ ان اللہ اذهب عنکم ابیۃ الجاہلیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو کبر پایا جاتا تھا، جو نخوت پائی جاتی تھی، اب اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جی کہتے ان اللہ اذهب عنکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے۔ کس چیز کو دور کر دیا ہے؟ ابیۃ الجاہلیہ، ابیۃ الجاہلیہ یعنی نخوتہا، کہ جاہلیت کی نخوت کو اور اس کے کبر کو، کبر کے معنی میں نخوت ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے کبر کو ختم کر دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ لوگوں کی صرف دو قسمیں، اب لوگوں کی کیا ہے؟ صرف دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں ان اللہ اذهب عنکم ابیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی، یا تو لوگ کیا ہے؟ مومن اور کیا ہے؟ متقی ہیں۔ مومن کیا ہے؟ متقی ہیں، اگرچہ وہ بڑے خاندان سے نہ، اگرچہ کیا وہ حسب و نسب ان کا اونچا کیا ہے؟
نہیں نہ ہو، لیکن اگر مومن ہے اور متقی ہیں تو اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ سب سے بڑے۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ سب سے بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ رتبہ کے ہیں۔ او فاجر شقی، یا ہے کہ لوگوں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ فاجر ہیں، بدبخت ہیں، بدبخت ہیں، اگرچہ وہ اعلیٰ خاندان کے، اگرچہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ خاندان کے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ ذلیل ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ذلیل ہیں۔ اگر وہ فاجر اور فاسق ہیں، گنہگار ہیں اور بدبخت ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الناس من آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الناس من آدم، کہ لوگ کیا ہے؟ سب آدم کی اولاد، ہم سب کیا ہے؟ بنو آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا، اس لیے مٹی کے اندر جو ہے وہ نرمی ہوتی، اکڑ نہیں ہے، فخر نہیں ہے۔ جس طرح شیطان اور ابلیس کے اندر کیا ہے؟ فخر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مٹی سے ہیں، ہماری یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اگر کوئی آدمی یاد رکھے گا تو یقیناً اس کے اندر فخر نہیں ہوگا، اس کے اندر غرور نہیں ہوگا، اس کے اندر اتراہٹ پائی نہیں جائے گی، اس کے اندر گھمنڈ موجود نہیں ہوگا، بلکہ تواضع پایا جائے گا، خاکساری پائی جائے گی، اور اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے تئیں کیا ہے؟ اس کے اندر جھکاؤ ہوگا، اس کے اندر شکر کا مادہ کیا ہے؟ پایا جائے گا، نہ کہ کیا ہے؟ وہ گھمنڈ کرنے لگے۔ اور اگر کوئی آدمی کیا ہے؟ کسی نعمت پہ فخر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتا ہے؟ نعمت کیا چھین لیتا ہے، نعمت لے لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو ہم اس پر شکر گزاری کریں، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ہم سے اور آپ سے کیا کر لے؟ چھین لے لے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے باب الفخر کے اندر قرآن کریم کی آیت بیان کی اور اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فخر کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیا۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی، ان حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، خاکساری اختیار کرنی چاہیے، اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ظلم اور زیادتی بھی کیا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب و نسب پہ فخر کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کیا ہے؟ کام ہے، اور جاہلیت کی برائیوں میں سے کیا ہے؟ برائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس برائی سے کیا ہے؟ باز آنا چاہیے۔ اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فخر کہ اپنے مرے ہوئے آبا و اجداد پہ فخر کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ گویا فخر کرتا ہے تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ گویا دوسرے کو ذلیل سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی فخر کرتا ہے تو اس کی ہلاکت خیزی کو اور اس کی مذمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کی وقت اللہ کی نگاہ میں گبریلے سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ گندگی میں رہنے والا کیڑا جتنا ذلیل ہوتا ہے، جتنا حقیر ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ حقیر ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے، کسی کے اوپر فخر جتلانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔